بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری ویڈیو نکاح نامے کے حوالے سے ہے۔ جب نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب یا نکاح خواہ آپ کے پاس آئے تو لہٰذا دونوں فریق کو چاہیے، دلہا والوں دلہن والوں کو، کہ انہیں عزت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ نکاح نامہ جب وہ بھر رہے ہیں اطمینان کے ساتھ نکاح نامہ بھروائیں۔ جب وہ لکھ رہے ہوں تو لہٰذا آپ اس پر غور کریں۔ اور ہماری تو یہ گزارش ہے، آج کل فی زمانہ تو ویڈیو بنتی ہے، ہم تو بالخصوص جو بھی نکاح پڑھاتے ہیں تو لہٰذا اس میں ہم تو ویڈیو بھی بناتے ہیں تاکہ ایک پروف بھی ہو۔ اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ایک بھائی نے مسئلہ یہ معلوم کیا کہ ان کے نکاح میں جو مہر تھا وہ 5000 روپیز تھا اور مہر معجل تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ دلہن والوں نے قاضی صاحب کو ہائر کیا تھا، نکاح نامہ ان سے لے لیا۔ اب دولہا کو جو ہے وہ نکاح نامہ نہیں دے رہے تھے۔ اب اس میں ان لوگوں نے کیا کروایا، وہ 5000 کو جو ہے 50000 بنوا دیا، یعنی اس میں ایک اور زیرو کا اضافہ کروا کے اسے 50000 روپے مہر کروا دیا۔ اسی طرح اپنے پاس سے یہ بات بھی لکھوا دی کہ طلاق دینے کی صورت میں دلہا جو ہے دلہن کو 5 لاکھ روپے دے گا۔ اب اس میں دیکھیں نقصان یہ کہ یہ سب طے نہیں پایا تھا، بعد میں یہ سب لکھوایا گیا۔ اب جب بعد میں دلہا کو یہ نکاح نامہ دلہا نے دیکھا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے پریشان ہوا کہ بھئی اس نکاح نامے میں یہ ساری باتیں جو لکھی گئیں ایسا تو تھا ہی نہیں۔ تو بتانا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں عوام کی بھی غلطی ہے کہ جب جو قاضی ہے، نکاح پڑھانے والا ہے، نکاح خواہ، اس کو اہمیت دیتے ہی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت بارات آتی اس وقت آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے اور دولہا والوں کے استقبال کے لیے دلہن والے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس ان کے استقبال کی ان کو فکر ہوتی ہے، آتش بازی دیکھنی ہوتی ہے، انار جل رہے ہوتے ہیں، خوشی کا سما ہوتا ہے، بس وہ خوشیوں میں ہی وہ منہمک ہو جاتے ہیں۔ قاضی صاحب پہلے سے آئے ہوئے ہیں، وہ بیچارے ٹائم مانگ رہے ہیں، انہیں ٹائم نہیں دیا جا رہا، اور وہ بیچارے چاہ رہے ہیں کہ پہلے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نکاح نامہ فل اپ کر لیتے ہیں۔ یہ ساری رسومات بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں، اس ضروری کام کو لا ضروری سمجھا جا رہا ہے، اسے اہمیت نہیں دی جا رہی، اور جو غیر ضروری ہے اسے ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ دولہا والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پھول ان پر نچھاور کیے جا رہے ہیں، انار جل رہے ہیں، آتش بازی کا سما ہے، خوشیوں بھرے سمے میں جو ہے سب لوگ منہمک ہوئے۔ جس کی اہمیت ہے، جس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے، جو نکاح فل اپ کیا جا رہا ہے اس نکاح کو دونوں فریق دیکھیں کہ دولہا کا نام درست لکھا جا رہا ہے، ایڈریس درست لکھا جا رہا ہے، عمر درست لکھی جا رہی ہے، دلہن کا نام، دلہن کی ولدیت، دلہن کا ایڈریس، عمر درست لکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح دلہن کی طرف سے وکیل بنتا ہے، وکیل کے تقرر کے 2 گواہ ہوتے ہیں، ان کی ولدیت ہوتی ہے، ایڈریس ہوتا ہے، یہ درست لکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ دلہا کی طرف سے 2 گواہ بنتے ہیں، ان کے نام، ولدیت، ایڈریس درست لکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ شادی کی تاریخ ہے، حق کے مہر ہے، مہر کس طرح ادا کیا جائے گا۔ پھر شرائط کا کالم ہوتا ہے، اس شرائط کے کالم میں کوئی اضافی بات تو نہیں لکھی، اس کے بعد نیچے اور بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان پر کیا لکھا گیا ہے۔ اسی طرح پھر نیچے سگنیچر کے کالم ہوتے ہیں، سگنیچر جب ہو رہا ہے، سگنیچر درست جگہ پر ہو رہے ہیں، سب کے سگنیچر ہوئے نہیں ہوئے، یہ ساری چیزیں ہمیں مینیج کرنی چاہیے، ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یعنی کہ یہ دلہا والوں کی بھی ذمہ داری ہے، دلہن والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں فریق بیٹھ کر اس طرح لکھوائیں۔ اور میں یہاں پر قاضی صاحب سے، نکاح خواہ سے بھی گزارش کروں گا، دیکھیں یہ خیانت ہے کہ ایک فریق کی بات آپ نے مان کر اس طرح لکھ دیا، یہ خیانت ہے، یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے، اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے، جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، یہ جو شرائط کا کالم ہوتا ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ جب ہم اس کالم پر آتے ہیں تو دونوں فریق سے ہم زبان سے اقرار کراتے ہیں کہ آپ ان شرائط پر ایگری ہیں۔ یہ جو شرائط لکھوا رہے ہیں دلہن والے، آپ دلہا والے شرائط پر ایگری ہیں۔ جب دلہا والے یس کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس شرائط پر ایگری ہیں، زبان سے وہ کہتے ہیں، پھر ہم اس شرطوں کو لکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم لکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہذا جو نکاح خواہ ہیں، قاضی صاحب ہیں، ان کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ دونوں فریق کو بٹھا کر دونوں فریق سے رائے، یعنی دونوں فریق سے پہلے زبان سے اقرار کروایا جائے کہ جو لکھا گیا ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں 5 لاکھ دیے جائیں گے، دلہا جو ہے دلہن کو 1 پلاٹ دے گا یا 1 بنگلہ دے گا یا اتنا زیور دے گا، یہ اتنی ساری شرائطیں لکھ دی جاتی ہیں، تو دونوں فریق اس پر ایگری ہے یا نہیں۔ ہوتا یہ دلہن والے جلد بازی کروا رہے ہوتے ہیں، بس جلدی جلدی آپ لکھ دیں، دلہا والے وہ آتش بازی میں لگے ہوتے ہیں، وہ
ٹائم نہیں دے رہے ہوتے یا دلہا والے موجود نہیں ہوتے، ایک فریق کی بات مان کر کبھی بھی غلطی نہیں کیجیے گا، ورنہ نکاح خواہ قاضی صاحب یقیناً آزمائش میں مبتلا ہوں گے، ان کا دامن بھی خراب ہوگا، یقیناً ان کے لیے غلط باتیں استعمال کی جائیں گی اور معاشرے میں ان کی جو ایک عزت وقار ہے وہ بھی مجروح ہوگا۔ اور شریعت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح معاہدہ ہوتا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، دونوں فریق موجود ہو، دونوں فریق کی موجودگی میں اس عبارت کو لکھا جائے، دونوں فریق کو پتہ ہو کہ کیا لکھوایا گیا اور کیا لکھا جا رہا ہے، اور دونوں فریق جب لکھا جا رہا اس کو بغور دیکھیں کہ لکھنے والے قاضی صاحب نکاح خواہ جو ہیں ان سے کوئی غلطی مسٹیک تو نہیں ہو رہی۔ تو لہذا یہ بہت اہم باتیں ہوتی ہیں، ان پر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں پر غور و فکر نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس میں قاضی صاحب کا نکاح خواہ کا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم تو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، ہم تو اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں، اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں، اچھے انداز میں وقت سے پہلے جانا میری ایک عادت ہے، اور اسی طرح اطمینان کے ساتھ نکاح نامہ بھرنا، اور پھر جو ہے جو شرائط کا کام ہوتا ہے اس میں دونوں فریق سے زبان سے اقرار کروانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتا ہوں۔ تو لہذا اس میں سب سے زبان سے جب اقرار کر لیتے اس کے بعد میں لکھتا ہوں، اور لکھ لینے کے بعد میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان سے پڑھوا بھی لوں، آپ پڑھ لیں کہ میں نے صحیح عبارت لکھی، اس میں کوئی میں نے غلطی تو نہیں، کہ دونوں فریق اسے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آگے جاتا ہوں۔ تو لہذا یہ بہت اہم کالم ہوتا ہے، تو دلہا والوں کو بھی چاہیے، دلہن والوں کو بھی چاہیے قاضی صاحب کو اہمیت دیں، عزت دیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نکاح نامے کو فل اپ کریں۔ نکاح نامے میں دیکھیں وہ بھی بشرے کوئی غلطی کر رہے ہوں تو آپ آسان انداز میں انہیں سمجھائیں کہ نام یہ نہیں یہ ہے، ولدیت یہ نہیں یہ، ایڈریس یہ نہیں یہ ہے، یا عمر اتنی نہیں اتنی ہے، یا حق مہر ہم نے اتنا بولا تھا اتنا آپ نے لکھ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، شادی کی تاریخ ہے، پھر یہ ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں، کسی چیز میں کوئی غلطی ہو بشری تقاضا ہے، ان سے مسٹیک ہوئی ہے ان کو بتائیں، یقیناً وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، لیکن آپ اہمیت ہی نہ دیں، بس لکھتے جلدی۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوا نکاح پڑھانے ہم گئے، قاری صاحب بس بہت دیر ہو گئی، جلدی نمٹائیے۔ اسی طرح ایک جگہ تو نکاح پڑھانے میں گیا، اب اسٹیج پر جب میں دلہا سے جو ہے ایجاب و قبول کا سلسلہ ہونے والا تھا، اسٹیج پر دلہا کے میں پہنچنے والا، تو ایک شخص نے میرے کان میں کہا کہ قاری صاحب دعا چھوٹی سی کرائیے گا، بس مختصر سی دعا کر کے جو ہے نا نپٹا دیجیے گا۔ میں نے کہا اگر دعا کراؤں نا، یعنی دعا تو کوئی نکاح کا کوئی حصہ تھوڑی، کوئی فرض و واجب دعا نہ کراؤں، ایسے ہی چلا جاتا ہوں، نہیں دعا ایسے نہیں جائیے گا، دعا ضرور کرائیے گا لیکن چھوٹی سی کرائیے گا۔ تو بہرحال ہمارے بھی اپنا ایک مزاج ہے، جہاں پر لوگ دعا سننے کے شوقین نہیں ہوتے، یعنی ایک اکتا رہے ہوتے، وہاں مختصری دعا ہم کراتے ہیں، ہمارا اپنا مزاج ہے۔ اور جہاں دعا سننے کے لوگ جو ہے شوقین ہوتے ہیں، جن کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا مانگی جائے، کیونکہ یہاں جو وقت ہے ابھی چل رہا ہے، اس وقت ظاہر سی بات ہے دعا قبول ہوگی، نکاح ایک سنت ہے، قرآن پڑھا گیا ہے، تو لہذا یہاں دعا قبول ہوگی۔ جو لوگ شوقین ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا مزاج ہے، وہاں پھر ہم خوبصورت انداز میں اور اچھے سے اچھے انداز میں دعا مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یقیناً آج کی ویڈیو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میسیج ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ نکاح نامے کو اہمیت دیں، نکاح نامے کو پڑھا کریں، نکاح نامہ جب فل اپ ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھا کریں، دلہا اور دلہن دونوں کی ذمہ داری ہے۔ جب نکاح نامہ وہ پورا فل اپ کر لیں تو اس کے بعد بھی آپ کوشش کریں ان سے لے کر ایک نظر پڑھ لیں کہ کوئی مسٹیک کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اور ہو سکے تو ہماری گزارش ہے اس نکاح نامے کی ویڈیو بھی بنائیں، اس کی تصویریں بھی کھینچیں، دونوں فریق اپنے پاس یہ پروف رکھیں، ثبوت رکھیں۔ دیکھیں یہ ایک معاہدہ ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے انسان بشری تقاضے کی وجہ سے بھی خطا کر سکتا ہے اور جان بوجھ کر بھی خطا کر سکتا ہے، یعنی جان بوجھ کر بھی اس میں غلط بیانی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ نکاح نامے کو پہلے پڑھ لیا کریں، نکاح نامہ جب فل اپ ہو رہا ہو تو اس نکاح خواہ کے پاس، قاضی صاحب کے پاس آپ لوگ موجود ہوا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور نیچے ایک اچھا سا کمنٹس کر دیا کریں تاکہ جو ہے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔